جاتا ہے الصیام کا لغوی معنی یعنی عربی زبان کے لحاظ سے اس کا معنی ہے روکنا، اور شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور روزہ توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اسی کو الصیام کہتے ہیں، اور اردو زبان میں اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ دین ارکان اسلام میں سے، دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ روزے فرض ہیں ایمان والوں پر۔ سوال یہ ہے کہ روزے کب فرض ہوئے؟ کون جواب دے گا آپ میں سے؟ روزے کب فرض ہوئے؟ جی 2 سال کے بعد؟ کس کے 2 سال کے بعد؟ ہجرت کے 2 سال کے بعد۔ بالکل صحیح جواب ہے، ہجرت کے دوسرے سال میں، 2 سال کے بعد نہیں بلکہ ہجرت کے دوسرے سال میں یہ روزے فرض کیے گئے۔ چنانچہ جیسے ہی روزے فرض ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہوتے ہی رمضان المبارک کے روزے رکھے دوسرے سال میں۔ اس کے بعد پھر ہجرت کے تیسرے سال میں، پھر چوتھے سال میں، پھر 5ویں سال میں، پھر 6ٹھے سال میں، پھر 7ویں سال میں، پھر 8ویں سال میں، پھر 9ویں سال میں، پھر 10ویں سال میں۔ یہ ٹوٹل کتنے سال ہوتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے؟ 9 سال، یعنی 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس بات پر اتفاق ہے پوری امت کا، تمام اہل علم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد وفات تک 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس میں کسی قسم کے اختلاف نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو مکلف ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور وہ مقیم ہو، اور وہ صحت مند ہو، اور روزہ سے رکاوٹ بننے والی کوئی چیز اس کو حائل نہ ہو، گویا کہ 6 شرطیں ہیں: مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل ہم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو شخص عاقل نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں، اور دین اسلام کا کوئی بھی حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو۔ تیسری شرط بالغ ہو، کیونکہ نابالغ پر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں۔ اور چوتھی شرط یہ کہ وہ مقیم ہو، کیونکہ مسافر پر روزے فرض نہیں ہوتے، مقیم ہو، اپنے وطن میں مقیم ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ صحت مند اور تندرست ہو، کیونکہ مریض اور بیمار پر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مریض اور مسافر کے لیے یہ ہے، اجازت ہے ان دونوں کے لیے کہ وہ رمضان المبارک کے جن دنوں میں بیمار ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں وہ روزے قضا کر سکتے ہیں، روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ جتنے دن کے روزے وہ چھوڑیں بعد میں ان روزوں کو قضا کر لیں۔ یہ 5 شرطیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں: مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو۔ اور 6ٹھی شرط کیا ہے؟ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ روزہ سے روکنے والی کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، کیونکہ بعض رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں روزہ فرض ہونے کے باوجود بھی، اور یہ چیز خاص ہے خواتین کے ساتھ، کیونکہ حیض و نفاس کی حالت میں خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ جتنے دن حیض و نفاس کی حالت میں وہ روزہ چھوڑیں گی اتنے دنوں کو بعد میں ان کو قضا کرنا ہوگا۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں
رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کی، میں فرضیت کی شرطیں آپ کو گنوا رہا تھا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کی 6 شرطیں ہیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں۔ اب ہم احادیث شروع کرتے ہیں جو اس باب میں ذکر کی ہیں مؤلف نے۔ پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، تم رمضان سے پہلے 1 دن کا اور 2 دن کا روزہ نہ رکھو۔ رمضان المبارک سے پہلے 1 دن اور نہ ہی 2 دن کا روزہ رکھو۔ الا رجل، سوائے اس آدمی کے کان یصوم صوما، کہ جو روزہ رکھتا تھا اپنی روٹین کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق، تو فلیصمہ، تو وہ روزہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث مبارک میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 1 دن اور اسی طرح 2 دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی 29 شعبان اور 30 شعبان کا روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ 29 شعبان اور 30 شعبان، 29 شعبان کی شام کو اگر چاند نظر نہ آئے، یا فرض کریں کہ مطلع ابر آلود ہو، یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں اور چاند نظر آنے کے امکانات بھی ہوں اور نظر نہ آنے کے امکانات بھی ہوں، تو پھر شعبان کی جو گنتی ہے، یعنی 30 کی گنتی پوری کر لینی چاہیے اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نہ 29 شعبان کا اور نہ ہی 30 شعبان کا۔ یہ جو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ بعض لوگ احتیاطی روزہ رکھتے ہیں۔ احتیاطی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 29 کا دن گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہو، خاص طور پر اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو امکان ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہو، چاند طلوع ہو چکا ہو، تو احتیاطی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو احتیاطی روزہ رکھنے سے منع فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احتیاطی روزے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے یا شعبان کی گنتی مکمل طور پر پوری ہو جائے تو پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے، ورنہ احتیاطی روزہ رکھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت یہ ہے کہ فرض اور نفل کے درمیان فرق ہو، فرض اور نفل کے درمیان فرق ہو، کیونکہ جو شخص آخری 2 دنوں کے یا آخری دن کا روزہ رکھے گا وہ روزہ نفلی ہوگا، اور اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو وہ روزہ فرضی روزہ ہوگا، تو فرض اور نفل کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز سے سلام پھیرتے ہی فوراً بعد، متصل بعد نفل نماز شروع کرنا درست نہیں ہے اسی جگہ پہ۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرض نماز جیسے ہی آپ ختم کریں، سلام پھیرتے ہی آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر سنت پڑھنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کے ساتھ فاصلہ کیا جانا چاہیے، فرض اور سنت کے درمیان یا فرض اور نفل کے درمیان۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ یا تو آپ وہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، ذکر اذکار کریں گے، جو مسنون اذکار ہیں خاص طور پر فرض نماز کے بعد وہ پڑھیں گے تو فاصلہ ہو جائے گا فرض کے درمیان اور سنت کے درمیان۔ یا پھر آپ اگر فوری طور پر ذکر اذکار نہیں کرنا چاہتے اور آپ فوری طور پر سنت پڑھنا چاہتے ہیں یا نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں فرض نماز سے سلام پھیرتے ہی، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اپنی جگہ تبدیل کر لیں، اپنی جگہ تبدیل کر لیں اور پھر سنت نماز کی نیت کر لیں یا نفل نماز کو شروع کر لیں۔ لیکن اس طرح کرنا کہ آپ نے فرض نماز سے سلام پھیرا، اس کے فوراً بعد متصل بعد آپ کھڑے ہو گئے اور اسی جگہ پہ آپ نے سنت پڑھنا شروع کر دیا، سنت نماز کو پڑھنا شروع کر دیا یا نفل نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرض اور نفل دونوں کو ملا دیا۔ فرض اور نفل دونوں کو ملانا درست نہیں ہے۔ تو دونوں
تو دونوں نمازوں کے درمیان فاصلہ کرنا چاہیے، یا تو جگہ تبدیل کر کے یا پھر درمیان میں مسنون اذکار پڑھ کر کے فاصلہ کرنا چاہیے۔ بالکل یہی مسئلہ ہے رمضان المبارک کے روزوں کا، کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس سے 2 دن پہلے کا روزہ نہ رکھیں، تاکہ نفلی روزے اور فرض روزے کے درمیان فاصلہ ہو جائے، یہ دونوں متصل نہ ہوں بلکہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہو، فرق ہو۔ اس کے بعد جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو آپ فرضی روزے رکھنا شروع کر دیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے سے 1 دن پہلے اور 2 دن پہلے کا روزہ نہ رکھیں، منع فرما دیا۔ تاہم ایک چیز کو مستثنا کر دیا، ایک شخص کو مستثنا کر دیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ۔ ایک شخص اگر اپنی روٹین کے مطابق روزہ رکھتا تھا اور وہ روٹین کے مطابق وہ روزہ شعبان کے آخری 2 دنوں میں آ گیا، رمضان سے 1 دن پہلے یا رمضان سے 2 دن پہلے، وہ روٹین کے مطابق وہ دن وہی آ گیا، تو فلیصمہ، تو وہ اپنی روٹین کے مطابق روزہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ احتیاطی روزہ نہیں رکھ رہا بلکہ یہ تو اپنی روٹین کے مطابق روزہ رکھ رہا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص، اس کی روٹین ہے کہ وہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ 29 شعبان یا 30 شعبان کا دن پیر کا دن آ گیا، یا 29 شعبان یا 30 شعبان کا دن جمعرات کا دن آ گیا۔ اب اس کی تو روٹین تھی کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتا تھا، تو یہ شخص اپنی روٹین کے مطابق روزہ رکھ لے، چاہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کیوں نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اپنی روٹین کے مطابق رکھ رہا ہے۔ ورنہ اس شخص کو چھوڑ کر، جو روٹین کے مطابق روزہ رکھ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر باقی جو عام لوگ ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے 1 دن پہلے اور 2 دن پہلے کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ احتیاطی روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چاند دیکھنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، چاند نظر آنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور چاند نظر آنے کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے، لہذا جب چاند نظر آئے تو روزہ رکھنا چاہیے، فرضی روزہ شروع کر دینا چاہیے، اور جب چاند نظر آئے شوال کا تو اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دینے چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث، عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، اذا رأیتموہ، جب تم لوگ اس کو دیکھ لو، کس کو؟ چاند کو، رمضان مبارک کے چاند کو دیکھ لو، فصوموا، تو تم روزہ رکھنا شروع کر دو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم اس کو دیکھو یعنی شوال کا چاند دیکھ لو، فَأَفْطِرُوا، تو پھر روزہ چھوڑ دو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں، فَقْدُرُوا لَهُ، تو پھر اس کی گنتی پوری کر لو، پھر اس کی گنتی پوری کر لو۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم کرنے کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے، ابتدا اور انتہا، کہ اس مہینے کی ابتدا کیسے ہوگی اور اس مہینے کی انتہا کیسے ہوگی، دونوں چیزوں کے لیے جو معیار مقرر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا ہے؟ رؤیت ہلال ہے، وہ چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند نظر آئے رمضان کا تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور چاند نظر آئے شوال کا تو روزے چھوڑ دو۔ گویا کہ، میری بات توجہ سے سنتے رہیں، گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم کرنے کے لیے، ابتدا اور انتہا دونوں کے لیے جو معیار ہے وہ رؤیت ہلال ہے، رؤیت ہلال ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر فرمایا۔ وہ فلکی حساب نہیں ہے، جو ماہرین فلکیات ایک حساب متعین کر دیتے ہیں، پہلے سے کیلنڈر میں بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں دن رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا اور فلاں دن رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا، اس
ماہرین فلکیات کے حساب کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے اندر. فلکیات کے ماہرین کی جو معلومات دی گئی ہوتی ہیں کیلنڈر میں، اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کیلنڈر کے مطابق ہی، چاہے وہ کیلنڈر ام القرا کا کیوں نہ ہو. ام القرا سے مراد کون سا کیلنڈر ہے؟ ام القرا سے مراد، ام القرا کس کو کہتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ، بستیوں کی ماں وہ مکۃ المکرمہ ہے. وہ کیلنڈر چاہے ام القرا کا کیوں نہ ہو، اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں. شرعی طور پر اگر حیثیت ہے تو وہ رؤیت ہلال کی ہے. چاند دیکھو روزہ شروع کر لو، چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو. اب سوال یہ ہے کہ یہاں جو الفاظ ہیں حدیث کے اندر وہ یہ ہیں کہ اذا رأیتموہ، جب تم سب دیکھو. رأیتمو یہ جمع کا صیغہ ہے. جب تم دیکھو رمضان المبارک کے چاند کو تو روزہ رکھو. اور وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم دیکھو، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ ہے کہ جب تم دیکھو شوال کے چاند کو تو پھر روزہ چھوڑ دو. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایک ملک کے رہنے والے سارے کے سارے لوگ چاند کو دیکھیں تو وہ روزہ رکھیں، اور سارے کے سارے لوگ شوال کا چاند دیکھیں تو وہ عید پڑھیں؟ کیا سب کے سب کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. سب لوگوں کا چاند دیکھنا شرط نہیں ہے، بلکہ کم از کم کتنے لوگوں کی شہادت مطلوب ہے چاند دیکھنے کے لیے؟ کم از کم کتنے لوگوں کی شہادت قابل قبول ہے؟ ایک آدمی کی. ایک ہی شخص اگر وہ عادل ہو یعنی دیانتدار ہو اور وہ سچا ہو، سچا مسلمان، ایک ہی شخص اگر سچا مسلمان ہو، دیانتدار ہو، دین کے احکام کا پابند ہو، اگر وہ یہ گواہی دے کہ میں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا ہے، تو اس کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کی ابتدا کرنی ہوگی. اور اسی طرح ایک ہی شخص اگر شوال کا چاند دیکھنے کی گواہی دے کہ میں نے شوال کا چاند دیکھ لیا، وہ سچا مسلمان ہے اور وہ سچ بولتا ہے، گفتگو میں وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، دیانتدار ہے، دین کے حکام کا پابند ہے، اگر وہ گواہی دے دے کہ میں نے شوال کا چاند دیکھ لیا ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کو ختم کر کے عید کی نماز پڑھنی ہوگی. گویا کہ ایک شخص کی گواہی، کم از کم ایک شخص کی گواہی شرط ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم کرنے کے لیے. اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا. رؤیت ہلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا. اس کے بعد فرمایا فإن غم علیکم، پھر اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں، یعنی چاند کا دیکھنا ممکن نہ ہو، رؤیت ہلال ممکن نہ ہو، بادل آڑے ہوں آپ کے درمیان اور چاند کے درمیان، بادل رکاوٹ بن جائے، تو پھر کیا کرو؟ ظاہر ہے کہ 29 شعبان کو اور اسی طرح 29 رمضان کو دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ کل کا دن ہو سکتا ہے پہلی رمضان ہو اور کل کا دن ہو سکتا ہے پہلی شوال ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کا دن 29 شعبان کے بعد کل کا دن 30 شعبان کا دن ہو، اور 29 رمضان کے بعد کل کا دن 30 رمضان کا دن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں احتمالات ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کی ابتدا کا احتمال بھی ہوتا ہے اور اسی طرح شوال کے مہینے کی ابتدا کا احتمال بھی ہوتا ہے، اور شعبان کے مہینے کے 30ویں دن کا احتمال بھی ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کی گنتی پورے ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چاند نظر آنا بھی ممکن اور چاند نظر نہ آنا بھی ممکن. جب بادل چھائے ہوئے ہوں، موسم ابر آلود ہو، تو پھر ایک اصول متعین کر دیا، ضابطہ بتلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس مہینے کی گنتی پوری کر لو. اور زیادہ سے زیادہ جو گنتی ہے کسی اسلامی مہینے کی وہ کتنے دن ہے؟ 30 دن. لہذا شعبان کے 30 دن پورے کر لو اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع کر لو. اور اسی طرح اگر 29 رمضان کو بادل چھا جائیں اور چاند کا دیکھنا ممکن نہ ہو تو پھر رمضان المبارک کے 30 دن مکمل کر لو، اس کے بعد تم عید کی نماز پڑھو اور روزہ چھوڑ دو. تو رؤیت ہلال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ متعین کر دیا. اب اس کے بعد اگلی حدیث. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ.
میں اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے یہ تنبیہ کرتا چلوں کہ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں رؤیت ہلال کے متعلق میں نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ کم از کم ایک عادل سچے مسلمان کی گواہی قابل قبول ہے، اور اس کی گواہی کی بنا پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع کیا جا سکتا ہے اور عید کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی شوال کا مہینہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے دلائل موجود ہیں، قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شخص کی گواہی کو قبول کر کے رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز کیا، اور ایک ہی شخص کی گواہی کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بھی پڑھی۔ تو چونکہ وہ دلائل موجود ہیں، بعض حدیث کی کتابوں میں سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، اور اسی طرح حدیث کی جو باقی کتابیں ہیں ان کے اندر وہ دلائل موجود ہیں، لہٰذا ان کی بنا پر ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایک ہی شخص اگر وہ واقعتاً وہ سچا ہو اور جھوٹ سے پرہیز کرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، سچا دیندار مسلمان ہو، تو اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ اس کی بنا پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع کیا جا سکتا ہے اور اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو یا سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم دیا ہے، تسحروا حکم دیا کہ سحری کیا کرو، یعنی سحری کے وقت تم کچھ کھایا پیا کرو۔ اور سحری کے وقت کون سا ہوتا ہے؟ جو رات کا آخری حصہ ہے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانے پینے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ سحری کے وقت جو کھانا پینا ہے اس میں برکت ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ یہ جو سحری ہے، سحری کے وقت کھانا پینا ہے، یہ در حقیقت مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری کھانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل کتاب جو روزہ رکھتے تھے تو رات کو جب وہ سو جاتے تھے، نیند آنے کے بعد جیسے ہی نیند آتی وہیں سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا، جیسے ہی ان کو نیند آتی تو وہیں سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا، اور پھر جاگ کر بیدار ہونے کے بعد وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ اس امت کے لوگوں کو، اس امت کے اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ آپ سو بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، سونے کے بعد آپ جیسے ہی بیدار ہوں سحری کے وقت آپ کھا پی سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب تک فجر طلوع نہ ہو۔ تو سحری جو ہے وہ یہ مستحب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ سحری کرنے میں برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی سحری کی کہ آپ نے فرمایا کہ تم سحری ضرور کرو، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کا بھی اگر میسر ہو کسی بندے کو، یعنی اور کچھ بھی میسر نہ ہو سحری کے لیے، صرف ایک گھونٹ پانی کا ہو تو وہ بھی انسان پی لے تو اس سے انسان کو یقینی طور پر برکت حاصل ہوگی۔ اس سے اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آية۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے سحری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم قام الى الصلاة، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کی طرف۔ قال انس، انس کہتے ہیں قلت لزید، میں نے زید سے کہا کہ کم کان بین الاذان والسحور، کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا؟ قال قدر 50 آیہ، تو زید نے یہ جواب دیا کہ جتنا وقت 50 آیات کو پڑھنے کے لیے درکار ہوتا ہے اتنا ہی وقت تھا اذان اور سحری اور اذان کے درمیان۔ یہ جو حدیث ہے یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سحری رات کے آخری وقت میں کرنی چاہیے، فجر سے کچھ پہلے، طلوع فجر سے کچھ پہلے سحری کرنی چاہیے۔ آخری وقت میں سحری کرنا مستحب ہے اور یہ افضل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس حدیث میں بیان کیا گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی، آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے سحری کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بعد نماز کے لیے چلے گئے۔ کس نماز کے لیے؟ فجر کی نماز کے لیے۔ یعنی بالکل آخری لمحات میں، آخری جو منٹ تھے، رات کے آخری جو لمحات تھے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے چلے گئے۔ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا، اذان اور سحری کے درمیان، یہ اس اذان سے مراد فجر کی اذان ہے، کہ فجر کی اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے کہا قدر 50 آیا، اتنا وقت تھا جتنے وقت میں 50 آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ 50 آیات پڑھنے کے لیے جتنا وقت درکار ہے، اتنا ہی وقت تھا اذان اور سحری کے درمیان۔ معنی یہ کہ بالکل آخری لمحات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے گئے۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ سحری آخری وقت میں کرنی چاہیے۔ تاہم یہ ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں کہ سحری آخری وقت میں ہی کی جائے، یہ ضروری اور شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے سحری کر لے، کھا پی لے اس نیت کے ساتھ کہ یہی میری سحری ہے، یہی جو میں کھا پی رہا ہوں یہ میری سحری ہے، سونے سے پہلے، اور پھر وہ نہیں جاگتا، وہ بیدار نہیں ہوتا سحری کے وقت، بلکہ فجر کی اذان ہوتے وہ جاگتا ہے۔ جیسے فجر کی اذان ہو تو وہ بیدار ہوتا ہے اور جا کے نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے سحری پہلے ہی کر لی، اور اس کی نیت موجود تھی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اور ظاہر روزے کی نیت کے ساتھ ہی اس نے سحری کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سحری آخری لمحات میں کی جائے، رات کے آخری لمحات میں، فجر سے کچھ پہلے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سحری کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ آخری وقت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ اور پیو، اجازت ہے تمہیں کھانے پینے کی، خوب کھاؤ پیو، موجے مارو۔ حتى يتبين لكم الخيط الابيض، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا واضح ہو جائے، من الخيط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کی روشنی واضح ہو جائے رات کے اندھیرے سے، یہ مراد ہے۔ سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، یعنی رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی واضح ہو جائے، اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اور اس وقت تک تم ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، اجازت دے دی اللہ رب العزت نے۔ معنی یہ ہے کہ جو آخری جو وقت ہے جو اللہ رب العزت نے متعین فرمایا کھانے پینے کے لیے، تو وہ کون سا وقت ہے؟ فجر کا طلوع ہونا ہے، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، صبح صادق تک آپ کھا پی سکتے ہیں اور ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صبح صادق ہونے کے بعد آپ کچھ نہیں کھا پی سکتے، اور باقی جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نا، قرآن مجید کے اندر فجر کا بیان کیا گیا کہ طلوع فجر تک آپ کھا پی سکتے ہیں، صبح صادق تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس سے بھی زیادہ وضاحت آ گئی، وہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر یہ وضاحت ہے، آپ نے فرمایا کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہنا شروع کریں۔ تو یہ بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ جیسے ہی صبح صادق ہو اور فجر کی اذان شروع ہو، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مؤذن رسول تھے، جس طرح کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی پہلی اذان کہتے ہیں، جس کو تہجد کی اذان کہا جاتا ہے، اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فجر کی اذان کہتے تھے صبح صادق ہونے کے بعد۔ تو صبح صادق کی جو اذان ہے، جیسے ہی یہ شروع ہو اس کے ساتھ ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوتی کھاتے پیتے رہنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دیر سے بیدار ہوتے ہیں اور پھر آزادی کے ساتھ وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جیسے ہی اذان شروع ہو فوری طور پر کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ ہاں، ایک صورت مستثنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اذان شروع ہو اور آپ کے ہاتھ میں
کوئی مشروب ہو، آپ کے ہاتھ میں کوئی مشروب ہو، ہاتھ میں آپ نے گلاس پکڑا ہوا پینے کے لیے، اذان شروع ہوئی تو کوئی حرج نہیں، آپ وہ پی سکتے ہیں۔ ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو کھا پی سکتے ہیں، جو کچھ ہاتھ میں، ہاں جی، ڈونگا یا پلیٹ جو ہے وہ نہیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ ڈونگا پکڑ لے اپنے ہاتھ میں، پکڑ کے بیٹھا رہے کہ جی چونکہ ہاتھ والی چیز کی اجازت ہے کھانے پینے کی، تو پھر ڈونگا ہی پکڑ لے یا جگ پکڑ لے پورا اپنے ہاتھ میں کہ اس کو تو پینے کی اجازت ہے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ روٹین کے مطابق جس طرح بندہ کھاتا پیتا ہے، تو اگر کھا پی رہا ہو اور اسی دوران اذان شروع ہو، ایک لقمہ اس نے ہاتھ میں لے رکھا ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ کھا لے، کوئی چیز پینے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو پی لے، اس میں کوئی حرج نہیں، ورنہ اس کے بعد پھر انسان کو فوری طور پر کھانا پینا بند کر دینا چاہیے اور اس سلسلے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث، عن عائشة وأم سلمة رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من اہلہ ثم يغتسل ويصوم۔ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں تمام مومنوں کی، یہ دونوں بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت پا لیتا تھا، وہو جنوب من اہلہ، جبکہ آپ اپنے گھر والوں سے جنبی ہو چکے ہوتے تھے، ثم یغتسل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، ویصوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شروع کر دیتے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت جنبی ہو اور وہ غسل نہ کر سکا ہو، فجر ہونے سے پہلے، صبح صادق ہونے سے پہلے وہ غسل نہ کر سکا ہو، جنابت ہوئی رات کے کسی وقت اور پھر وہ سو گیا، اور اس کے بعد وہ غسل نہ کر سکا طلوع فجر سے پہلے، وہ اس وقت بیدار ہوا جبکہ تھوڑا سا وقت تھا اور وہ اس نے سحری بھی کرنی تھی، کوئی حرج نہیں، وہ سحری کر لے اور بعد میں غسل کر کے اور جا کے نماز پڑھ لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پا لیتی تھی، اس حالت میں فجر اس حالت میں پا لیتی تھی کہ آپ اپنے گھر والوں سے جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، گھر والوں کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، آپ غسل کر لیتے اور اس کے بعد آپ روزہ شروع کر دیتے، معنی یہ ہے کہ غسل کرتے ہی اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ شروع ہو جاتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہوتا ہے عموماً بھی، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی بہتر یہ ہے کہ انسان غسل جلدی کر لے، اس کے بعد انسان کھائے پیے اور باقی جو اس کے معمولات ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص لیٹ کر دیتا ہے اس غسل کرنے کو حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس وقت انسان جیسے ہی صبح صادق ہو غسل کر لے اور اس کے ساتھ ہی اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی، جو شخص بھول جائے، وهو صائم، اور وہ روزے کی حالت میں ہو، فاکل او شرب، تو بھول کر وہ کھا لے یا پی لے، فلیتم صومه، تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے، فانما اطعمه اللہ وسقاه، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پلایا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کو اپنا روزہ مکمل کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص دانستہ طور پر جان بوجھ کر کھا پی لے روزے کی حالت میں تو یقیناً اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ فرضی روزے کی حالت میں اگر ایک شخص جان بوجھ کر دیدہ دانستہ کھا پی لے، اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، یہ روزہ اس کو قضا کرنا ہوگا، تاہم اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ روزہ توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، اور اس کا ذکر بعد والی حدیث میں آ رہا ہے۔ وہ ایک چیز ہے جس کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر باقی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے۔ کفارے والی چیز ایک ہی ہے جس کا ذکر بعد والی حدیث میں آ رہا ہے، ورنہ باقی جتنی روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں
ان سے روزہ تو ٹوٹے گا لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دوران کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذ جاءہ رجل، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ فقال ما لک، تو اس نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لک، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یعنی یہ جو ہلاکت اور بربادی تم اپنی نسبت سے بیان کر رہے ہو کہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ قال، اس نے کہا، وقعت علی امرأتی فی رمضان، میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں صحبت کر لی ہے، وانا صائم، اور میں روزے کی حالت میں تھا، روزے کی حالت میں نے صحبت کر لی اپنی بیوی سے، وفی روایت، اور ایک روایت میں اصبت اہلی فی رمضان، میں نے اپنے گھر والوں سے صحبت کر لی ہے رمضان میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تجد رقبة تعتقها، کیا تم ایک غلام پاتے ہو جس کو تم آزاد کر سکو؟ اب دیکھیں، اس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ایک پریشانی کا اظہار کیا۔ پریشانی کیا تھی؟ کہ وہ رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے ساتھ روزہ توڑ چکا تھا، اور اس کو اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، اپنے گناہ کا احساس کرنا چاہیے، اور یقین مانیں سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کو اپنے گناہ کا احساس ہو۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کا احساس ہو، اور جس شخص کو اپنے گناہ کا احساس ہو، یعنی اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا، اور پھر وہ اس طرح محسوس کرے کہ جیسے میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جیسے کہ اس صحابی کو محسوس ہوا، یہ احساس اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اندر ایمان زندہ ہے، اس کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس جیسے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس کو احساس تک بھی نہ ہو کہ میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان مردہ ہو چکا، اس کا دل مردہ ہو چکا، اور اس کا دل مکمل طور پر کالا سیاہ پڑ چکا گناہوں کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا گناہ کا۔ آپ دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن اگر سچا مومن ہے، جب وہ کسی گناہ کے ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کسی ایک بڑے پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور ابھی پہاڑ اس کے سر کے اوپر گرے گا اور وہ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس طرح وہ گناہ کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ سچا مومن نہیں، وہ فاسق فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو وہ اس جیسا گناہ کرنے کے بعد بھی وہ ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے مکھی اس کی ناک پہ آ کے بیٹھی اور اس نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کے چلی گئی۔ جس طرح مکھی کو اڑانے کے لیے انسان بس ایسے اشارہ کرتا ہے، مکھی اڑ کے چلی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو یہ فاسق فاجر کی حالت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کا احساس نہیں کرتا، گناہ ہونے کے بعد اس کو اپنی ہلاکت اور بربادی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ فاسق فاجر کی شان ہے، جبکہ سچے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس طرح کا کبیرہ گناہ کرنے کے بعد، بلکہ سچا مومن تو اگر اس سے چھوٹا سا گناہ بھی ہو تو فوری طور پر وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور گڑ گڑا کر وہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس صحابی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اسی پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا حل بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں، کیا تم ایک غلام پاتے ہو جس کو تم آزاد کر سکو؟ معنی یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنا سرمایہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ تم اس کے ساتھ ایک غلام کی گردن کو آزاد کر سکو؟ یعنی غلام کو خرید کر، اس کے آقا سے، اس کے مالک سے خرید کر پھر اس کو آزاد کر دو، اس کو خلاصی اور اس کو رہائی دلوا دو، آزادی دلوا دو، کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، تو کیا تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ تم 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھو؟
लगातार 2 महीनों के रोजे रखो, इसकी इस्तिताअत रखते हो? قال لا, उसने कहा अल्लाह के रसूल नहीं, मैं इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता। एक हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि मैं रोजे ही की वजह से तो परेशानी में मुब्तला हूं, तो कहां मैं 2 महीने के मुसलसल, 1 महीने के अंदर मुझे ये परेशानी लायक हो गई, तो कहां मैं 2 महीने के मुसलसल रोजे रख सकूंगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तीसरा ऑप्शन, तीसरी चीज के मुतालिक पूछा, फहल तजिदु इतआम 60 मिस्कीना, क्या तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत रखते हो? काल ला, उसने कहा नहीं, मैं इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता। काल फसकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब कोई हल नहीं नजर आ रहा, क्या करें? इन तीनों में से वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना गुलाम आजाद कर सकता है और ना ही वो 2 महीनों के मुसलसल रोजे रख सकता है और ना वो 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इसके बाद फबैनमा नहनु अला ज़ालिक, इस दौरान के हम इसी सुकूत और खामोशी की हालत में थे, उतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फीहि तमरुन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक टोकरा लाया गया जिसके अंदर खजूर थी। वल अरक़ुल मिक्तल, और अरक से मुराद टोकरा है। काल ऐन अस्साइल, जैसे ही खजूर का टोकरा आया तो आपने फरमाया ऐन अस्साइल, वो साइल कहां है, जिसने ये मसला पूछा था वो कहां है? काल आना, तो वह कहीं बैठा हुआ था, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। काल खुद हाजा, तो आपने फरमाया आओ ये खजूर का टोकरा लो, फतसद्दक बिही, जाओ इसके साथ सदका कर दो, तुम्हारे गुनाह का कफारा अदा हो जाएगा। फकाला, तो उसने कहा अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल मुझसे भी ज्यादा कोई फकीर है? यानी मदीना वालों में मुझसे ज्यादा कोई फकीर ही नहीं, सबसे ज्यादा फकीर मैं ही हूं। तो फवल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़र मिन अहलि बैती, अल्लाह की कसम, मदीना में जो 2 स्याह पत्थरों वाली जमीन है, 2 स्याह पत्थरों वाली जमीनों के दरमियान मेरे घर वालों से ज्यादा कोई ज्यादा मोहताज और जरूरतमंद नहीं, सबसे ज्यादा मोहताज और जरूरतमंद मैं हूं। फदाहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। हत्ता बदत अन्याबहु, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें नजर आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतइमहु अहलका, जाओ अपने घर वालों को ही खिला दो। कितने रहीम थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान पर बड़े ही मुशफ़िक़ थे, बड़े ही मेहरबान थे कि जब कोई और हल नजर नहीं आ रहा और ये शख्स ये कहता है कि सबसे ज्यादा मुस्तहिक मैं हूं इस सदक़े का, तो आपने फरमाया कि जाओ बस अपने घर वालों को ही खिला दो, तुम्हारे इस गुनाह का कफारा अदा हो जाएगा। इस हदीस से जो बात साबित होती है वो ये है कि अगर रमजानुल मुबारक के दिनों में से किसी दिन में कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत कर ले तो उससे ना सिर्फ ये कि रोजा टूट जाएगा और ना सिर्फ ये कि उस रोजे की कदा करनी होगी, बल्कि उसके साथ साथ कफारा भी अदा करना होगा। और कफारा जो है वो वही है जो कि इस हदीस में जिक्र किया गया है। इसके अलावा बाकी कोई ऐसी चीज नहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिसके साथ रोजा टूटे और उसके साथ कफारा भी देना पड़े, नहीं, सिर्फ यही चीज है जिसके साथ रोजा टूटता है और उसका कफारा भी देना पड़ता है। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अगर आप लोगों के सवालात हों, ये जो हमने मसाइल पढ़े हैं, तो इंशाअल्लाह तफसीर के दर्स के आखिर में वो सवालात आप कर सकते हैं।